السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک دوسرے لیکچر کے ساتھ، ایک دوسرے کورس کے ساتھ۔ یہ کورس ہے فائنانس کا، جسے ہم فنڈامنٹل آف فائنانس بھی کہتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ اسے بزنس فائنانس بھی کہتے ہیں۔ تو آج فائنانس کا کورس ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم آج پہلا لیکچر کریں گے اس لیکچر کی سیریز میں۔ جیسے ہم نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا لیکچر سٹارٹ کیے ہیں، جس میں لیکچرز ہو رہے ہیں بھی، اسی طرح ہم نے ابھی فائنانس بھی سٹارٹ کی ہے۔ تو فائنانس میں یہ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ تو سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لیکچر کو پورا سنیں، کیونکہ ہر ایک پوائنٹ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ ایک ایک بات اگر آپ ان کی سمجھیں گے تبھی آپ کو یہ آگے چلتے ہوئے فائدہ دے گی۔ کیونکہ جتنا نومیریکل پارٹ فائنانس کا امپورٹنٹ ہے، اتنا ہی جو ہے تھیوریٹیکل پارٹ بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنک ہوتے ہیں۔ اور موسٹلی جو ہے آپ سے انٹرویوز وغیرہ میں جو پوچھے جاتے ہیں کویسچن، وہ تھیوریٹیکل پارٹ سے ہوتے ہیں۔ آپ سے کبھی بھی انٹرویو میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ یہ کویسچن سالو کر کے دیں، وہ آپ سے اس کویسچن کا تھیوریٹیکل پارٹ پوچھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ نے تھیوریٹیکل پارٹس کو بھی امپورٹنس دینی ہے۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن ٹو فائنانس۔ سب سے پہلے جو ہے ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس کہ فائنانس ہوتا کیا ہے، یا فائنانس کہتے کسے ہیں۔ سو اٹ از دا آرٹ آف رائزنگ اینڈ یوٹیلائزنگ دا فنڈس یا منی، a branch of economics concerned with resources allocation as well as resource management, acquisition and investment۔ اس میں ہمارے پاس دو باتیں آ گئی ہیں، ایک ہمارے پاس جو ہے وہ رائزنگ ہے اور دوسرا یوٹیلائزنگ۔ مین فائنانس کا کام ہی ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم نے فنڈ کو رائز کیسے کرنا ہے، جو ہمارے پاس فنڈز یا منی ہوگی، اور اس کو پھر یوٹیلائز کیسے کرنا ہے۔ برانچ آف اکنامکس، یہ اکنامکس کی برانچ ہے جو کہ ریسورس ایلوکیشن سے ڈیل کرتی ہے، ایز ویل ایز ریسورس مینجمنٹ، ایکوزیشن اینڈ انویسٹمنٹ۔ تو فائنانس بیسیکلی ان چیزوں سے ڈیل کرتی ہے۔ اس کے ہم نیچے فنکشنز جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس طرح ڈیل کرتی ہے ان سے۔ یہاں پر ہمارے پاس دو مین کویسچن آ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو اور ویئر ٹو۔ تو اس کو ہم رائزنگ کے ساتھ بھی انٹر لنک کر سکتے ہیں اور یوٹیلائزنگ کے ساتھ، کہ ہاؤ ٹو رائز دا فنڈس، ویئر ٹو رائز دا فنڈ، کہ ہم فنڈ کو رائز کہاں سے کریں، کیسے کریں، اور کہاں سے ہم اس کو رائز کریں، مطلب کون سے سورسز ہیں جہاں سے ہم فنڈ حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا، ان کویسچن کو ہم یوٹیلائزنگ کے ساتھ بھی انٹر لنک کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو یوٹیلائز دا فنڈ، اور ویئر ٹو یوٹیلائز دا فنڈس، یا ریسورسز بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ریسورسز کو کہاں پر یوٹیلائز کرنا ہے اور کیسے یوٹیلائز کرنا ہے۔ تو یہ دو بیسیکلی مین کویسچنز ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم فائنانس میں سیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، کہاں پر یوٹیلائز کرنا ہے۔ جیسے کہ اکنامکس، یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ اکنامکس کی ایک برانچ ہے۔ تو اکنامکس کی تھیوری کیا کہتی ہے، رابنز والی، کہ اسکیئرس آف ریسورسز ہے اور میکسیمم جو ہے ہماری جو ہے وانٹس ہیں۔ تو ہم نے کم ریسورسز میں زیادہ سے زیادہ اپنی وانٹس کو فلفل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی مین چیز ہے۔ اب ہم آتے ہیں فنکشنز آف فائنانس کے۔ فائنانس کو اگر ہم لکھیں تو ہم الفابیٹیکلی اس حساب سے سب سے پہلے ایف آتا ہے، تو ایف کو ہم کس سے کنسیڈر کرتے ہیں، فورکاسٹنگ سے، کہ ہم نے فورکاسٹنگ کرنی ہوتی ہے فائنانس میں، پلاننگ اور اسٹیمیشن کرنی ہوتی ہے فیوچر کے لیے۔ ہم نے پلانز بنانے ہوتے ہیں کہ ہم نے فنڈز کیسے یوٹیلائز کرنے ہیں، کہاں سے جنریٹ کرنے ہیں، یہ سب کچھ جو ہوتا ہے وہ یہاں پر اس ٹپس میں ہم کرتے ہیں، چاہے وہ بزنس نیو ہو یا رننگ بزنس ہو۔ دوسرا جو ہے انویسٹمنٹ ہے، آئی سے، ہاؤ ٹو میک ان ڈفرینٹ سارٹ آف ایسٹس۔ ہم نے فنڈ تو فورکاسٹ کر لیا، پلاننگ کر لی، ان کو ہم نے
کون کون سے ایسٹ اس سے ہم نے پرچیز کرنے ہیں بزنس کے لیے، ہم نے یہ انویسٹمنٹ کہاں پر کرنی ہے، تو یہ ہم اس سٹیپ میں کرتے ہیں۔ پھر جو ہے نیگوسیشن اینڈ سے کنسلٹیشن ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن، ہم نے پھر کنسلٹیشن کرنی ہوتی ہے، نیگوسیشن کرنی ہوتی ہے مینجمنٹ کے ساتھ، جتنے بھی ہمارے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، ہمارے اور جتنے بھی ادر سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، سپلائرز ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہے، ہم ان سب سے ہم نے نیگوسیشن کرنی ہوتی ہے، کیا ہمارے کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی، تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہے۔ پھر جو ہے ہمارے پاس ایلوکیشن آف فنڈز ہے، یوٹیلائزیشن آف فنڈ اینڈ ڈسٹریبیوشن آف فنڈ امانگ دا ویریس ڈپارٹمنٹ، اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے جو فنڈز جو جنریٹ ہم نے کر لیے ان کو ہم نے یوٹیلائزیشن کیسے کرنی ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن ہم نے کیسے کرنی ہے، کون کون سے ڈپارٹمنٹ کو کتنا کتنا ہم نے پرسنٹیج کے حساب سے فنڈ دینا ہے، کس ڈپارٹمنٹ کو زیادہ ضرورت ہے، کس ڈپارٹمنٹ کو کم ضرورت ہے، وہ ہم نے یہاں پر دیکھنی ہوتی ہے۔ پھر جو ہے ہمارے پاس این سے جو ہے نیٹ پروفٹ یا رزلٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس رزلٹ کیا آ رہا ہے۔ ہم نے فورکاسٹنگ کر لی، انویسٹمنٹ بھی کر لی، نیگوسیشن بھی ہو گئی، ہم نے فنڈ کو ایلوکیٹ بھی کر لیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے، اور وہ رزلٹ ہم انکم سٹیٹمنٹ جسے ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں اس کے تھرو دیکھتے ہیں، اور بیلنس شیٹ کے تھرو دیکھتے ہیں۔ یہ ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ کورس میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہم انکم سٹیٹمنٹ بناتے کیسے ہیں، اس سے ہم اپنی فائنانس کے ساتھ یہ ہمیں کیسے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، تو وہ وہاں پر ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ پھر جو ہے ہمارے پاس کنٹرولنگ ہے کہ ہم نے کنٹرولنگ کرنی ہوتی ہے چیک اینڈ بیلنس آف فنڈ، کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے پاس ہم نے فنڈ رائز کیا ہے اور اس کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں، لیکن اس کی ہمارے پاس چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے کہ کیا اس میں کوئی فراڈ وغیرہ تو نہیں ہو رہا، یا اس کی مس یوز تو نہیں ہو رہی ہمارے فنڈز کی، تاکہ وہ اچھے سے یوٹیلائز ہو۔ اور لاز میں جو ہے ہمارے پاس اس میں جو ہے ایکسیس یا ڈیفیسٹ تو نہیں آ رہا ہمارے پاس، کہ ہمارے پاس فنڈ زیادہ ہے یا کم ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہماری ایویلیویشن آتی ہے، لاسٹ جو سٹیپ ہے وہ ایویلیویشن ہے، کہ ہم نے اپنے جتنا بھی پورا فائنانس کا پروسیس ہے اس کو ہم نے ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے جو فنڈز ہیں کیا وہ صحیح جگہ پر یوز ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اس سے ہمیں پروفٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو یہ ہم نے تھرو آڈٹ کرنے ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے بزنس کا آڈٹ کرتے ہیں، اپنے اکاؤنٹس کا آڈٹ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس ہمیں ایکسیس ہوا ہے، پروفٹ ہوا ہے یا لاس ہوا ہے، یا ہم ڈیفیسٹ میں ہیں۔ تو یہ تھا پہلا لیکچر فائنانس کا، اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ فائنانس کہتے کسے ہیں، اور فنکشنز آف فائنانس ہم نے ڈسکس کیے۔ آگے چلتے ہوئے ہم اس کے نومیریکل اسپیکٹس بھی دیکھیں گے، نومیریکل کویسچن بھی سالو کریں گے، اور جتنے بھی تھیوریٹیکل اسپیکٹس ہوں گے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے آپ کا کوئی کویسچن ہو، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو اس کا آنسر انشاءاللہ ملے گا۔ اللہ حافظ۔